الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ قربانی کورس کا آج سبق نمبر 3 ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، کس پر واجب ہوتی ہے۔ قربانی اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس میں 4 باتیں ہو۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2 عاقل ہونا، عقل مند ہونا، مجنون پر قربانی واجب نہیں، پاگل پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3 بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں اگرچہ اس کے پاس مال ہو۔ نمبر 4 مقیم ہونا، مسافر پر یعنی ایسا آدمی جو سفر میں ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھے کہ اگر حاجی مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اگر مسافر حاجی اپنے خوشی سے قربانی کرے گا تو ثواب ملے گا، یعنی کوئی شخص اپنے ملک سے مکہ المکرمہ سفر کر کے جائے اور مکہ مکرمہ میں اس کے ٹھہرنے کی مدت 15 دن سے کم ہو تو وہ حاجی مسافر ہے اور مقیم نہیں ہے، تو لہذا اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ اپنی خوشی سے قربانی کرنا چاہے تو اسے ثواب ملے گا، لیکن اگر حاجی مقیم ہے اور اس کے پاس حج کے اخراجات کے علاوہ نصاب کے برابر یا زائد رقم موجود ہے تو اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص 8 ذی الحجہ سے 15 دن قبل مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو مقیم ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے، مالدار ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، جیسے وہ وہاں ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ چاہے تو اپنے وطن میں کسی کو وکیل بنا کر بھی ادا کر سکتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ ہم نے جو مسئلہ پڑھا ہے تو یہ قربانی کے متعلق پڑھا ہے، لیکن حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے اور ایک حج افراد ہے۔ تو ہم نے مسئلہ حج افراد کے متعلق جو اس وقت حج کرتے ہیں ان کے متعلق پڑھا ہے، لیکن حج کرنے والے اگر 2 قسم سے ہو یعنی تمتع ہو یا قران والے ہو تو ان پر قربانی جو بطور شکر واجب ہوتی ہے حج کی وجہ سے، تمتع اور قران کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، اس کا وہی ادا کرنا ضروری ہے۔ مالدار پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن مالدار کتنی مقدار کا مالدار ہو یعنی اس کی ملکیت میں کتنا مال ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جس کی ملکیت میں قرض نکال کر 87 گرام 480 ملی گرام سونا یا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا ان دونوں میں سے کسی کی قیمت ہو یا اس قیمت کے برابر مال تجارت کا ہو تو اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہوتی ہے اور قربانی اور صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے، کیونکہ نصاب نامی ہے اور نصاب نامی سے زکوٰۃ بھی واجب ہوتی ہے اور قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ اور اگر نصاب غیر نامی ہو، مثلا ضرورت سے زائد مکان یا زمین ہو یا کپڑے ہو یا گھریلو سامان ہو اور اس میں تجارت کی نیت نہ ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہوں گی، کیونکہ قربانی اور صدقۃ الفطر میں مال غیر نامی کو بھی شمار کیا جاتا ہے اور زکوٰۃ میں صرف مال نامی کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہوتی ہے کہ جس کی ملکیت میں 87 گرام 480 ملی گرام سونا یا سونے کی قیمت یا 52 تولا چاندی یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا ان دونوں میں سے سونے یا چاندی میں سے کسی کی قیمت یا ان دونوں میں سے کسی کی قیمت کے بقدر مال تجارت ہو تو اس پر زکوٰۃ اور قربانی دونوں واجب ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد مکان یا زمین یا کپڑے ہو اور ان کی مقدار بھی 52 تولا چاندی یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔
اب سمجھے کہ ہم نے جو نصاب پڑھا ہے تو اس مال میں 4 شرائط ہوں گی تو اس مال کی وجہ سے قربانی واجب ہوں گی۔ پہلی شرط ہے کہ تجارتی مال ہو۔ اگر تجارتی مال نہیں ہے، سونا چاندی نقدی یا ضرورت سے زائد سامان ہو یا ان سب کا یا ان میں سے بعض کا مجموعہ ہو تو بھی قربانی واجب ہے۔ دوسری شرط ہے مال بقدر نصاب ہو۔ اگر انسان پر کوئی قرض ہے تو قرض پورا کرنے کے بعد نصاب کے بقدر مال بچتا ہو تو قربانی واجب ہے۔ تیسری شرط ہے کہ مال کی ملکیت حاصل ہو اور اس پر قبضہ حقیقتاً یا حتماً حاصل ہو۔ اور چوتھی شرط ہے مال خالص حرام کا نہ ہو بلکہ حلال کا ہو۔ اب ہم ان چاروں شرائط کو تفصیل وار ترتیب وار تفصیلاً پڑھیں گے۔ پہلی شرط کی وضاحت یہ ہے، پہلی شرط ہم نے پڑھی کہ مال تجارتی ہو یا سونا یا چاندی ہو، نقدی یا ضرورت سے زائد سامان ہو۔ تو اب تجارتی مال کسے کہتے ہیں؟ تجارتی مال وہ ہے جس میں 2 باتیں پائی جائے۔ نمبر 1، فقط تجارت کی نیت سے، بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، یعنی کسی نے پلاٹ خریدا، زمین خریدی، اس نیت سے خریدی کہ اگر اس کو اچھا بھاؤ مل جائے تو میں بیچ دوں گا، تو یہ اس کی تجارت کی نیت سے خریدا ہے۔ نمبر 2، خریدنے کے بعد بھی تجارت کی نیت باقی ہو، یعنی کسی نے زمین خریدی بیچنے کی نیت سے اور اب اس کی ملکیت میں زمین ہے تو اس کی نیت ابھی بھی بیچنے کی ہو، رہنے کی نہ ہو، لیکن اگر اس نے بیچنے کی نیت کو کینسل کر کے رد کر کے رہنے کی نیت کر لیا ہو تو اب اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب تجارتی مال نہ ہو تو سونا چاندی نقدی روپے ریال ڈالر چیک بینک بیلنس بانڈ مختلف سرٹیفکیٹ جس شکل میں ہو جس مقصد کے لیے ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ لہذا بچوں کی شادی، مکان کی تعمیر، حج وغیرہ کے لیے رکھے گئے سونے چاندی پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر سونا چاندی نقدی بھی نہ ہو تو ضرورت سے زائد سامان پر قربانی واجب ہے۔ اب یہ بنیادی بات سمجھے، کیونکہ ضرورت، حاجت، علاقے اور مقام، زمانہ، احوال لوگوں کی قوت برداشت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ کبھی 2 چادریں، 1 خیمہ یا جھوپڑی اور گدھا گھوڑا وغیرہ ضروری زندگی متصور ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی جگہ سیلے ہوتے تھے، اب ان کی جگہ سلے ہوئے کپڑوں کے جوڑے، پختہ تعمیر شدہ مکان اور موٹر گاڑیاں اشیاء ضرورت ہے بلکہ زندگی کا لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ لہذا بنیادی ضروریات کا تعین ہر زمانے، علاقے اور افراد کے حالات کی روشنی میں ہوگا۔ سب کے لیے کوئی ایک معیار متعین نہیں کیا جا سکتا کہ ہر زمانے کے لوگ ایک ہی طرح کے مالدار ہوتے ہو، ہر زمانے کے لوگوں کا ذوق کا سامان ایک ہی طرح کا ہوتا ہو، بلکہ یہ تعین ہم نہیں کر سکتے۔ ہر زمانے، ہر علاقے کے اعتبار سے سامان، ضروریات کا سامان مختلف ہوگا۔ اب ضرورت کی اشیاء یعنی آدمی کی ضرورت کی کیا کیا چیزیں ہیں، تو ہم ان بنیادی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو آدمی کے استعمال میں ہوتی ہے۔ تو آدمی کی وہ بنیادی ضروریات وہ تمام جائز چیزیں شامل ہیں جو زیر استعمال ہو، ان کی ضرورت پڑتی ہو، ان کے بغیر تکلیف و مشقت ہوتی ہو۔ مثلا سال بھر کا راشن نہ کہ نقدی، کھانے پینے کے روزمرہ یا تقریبات، دعوتوں میں استعمال ہونے والے برتن، فریج، ڈیپ فریزر اور اون وغیرہ، یہ ان کا استعمال ضرورت کے وقت پڑتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو آدمی کو تکلیف اور مشقت ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ضروریات میں داخل ہے۔ اسی طرح سردی، گرمی اور تقریبات، شادی وغیرہ اور دیگر مختلف مواقع میں استعمال ہونے والے کپڑے وغیرہ بھی ضرورت میں داخل ہے۔ اسی طرح اوڑھنے بچھونے کے لیے استعمال ہونے والی چادریں، قالین، پردے، کمبل وغیرہ بھی ضروریات میں داخل ہے۔ اور اسی طرح
سینے سلانے دھونے دھلانے کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں مشینیں وغیرہ بھی ضروریات میں داخل ہے۔ اسی طرح سواری، رہائشی مکان اور اس سے متعلق ضروری چیزیں، پنکھا، اے سی وغیرہ، یا کرائے پر دیا ہوا مکان جس کے کرائے سے گھر کا خرچہ چلتا ہو، یہ سب چیزیں ضروریات میں داخل ہے۔ اسی طرح پیشہ ور اہل صنعت و حرفت کے لیے ان کے پیشے سے متعلق اوزار اور مشینیں، یعنی کسی کا کارخانہ ہو، برف کا کارخانہ ہو تو اس کے برف کی مشینیں، اور اسی طرح کسی کا کپڑے سینے کی دکان ہو اور اس کے کپڑے سینے کی سلائی مشین وغیرہ، یہ سب چیزیں ضروریات میں داخل ہے۔ اسی طرح حفاظت کا اسلحہ، حفاظت کے ہتھیار اور عورت کے لیے زیب و زینت کی چیزیں، یہ بھی ضروریات میں داخل ہے۔ یہ چیزیں آدمی کے پاس یہ چیز ضروریات میں ہو تو ان چیزوں کو قربانی کے نصاب میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب ضرورت سے زائد چیزیں، جو چیزیں ضرورت سے زائد ہے تو ان کی مثال ہم یہ سمجھیں کہ استعمال میں نہ آتی ہو، نہ ان چیزوں کی سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال کی نوبت آئی ہو، وہ ضرورت سے زائد ہوں گی۔ مثلا ذاتی رہائشی مکان کے علاوہ اضافی پلاٹ، مکان، جائیداد وغیرہ، یعنی آدمی جس مکان میں رہ رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور پلاٹ، مکان، جائیداد وغیرہ ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں آتی، نہ وہ کرائے پر دیا ہوا ہے کہ جس کے کرائے سے اس کا گھر خرچہ چلتا ہے، تو مکان زائد ہے، اس کو قربانی کے نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح ان سلے ہوئے کپڑے اور اسکریپ مال اور صحابہ استعمال نہ ہونے والے برتن اور ضرورت سے زائد فرنیچر وغیرہ، ان پر بھی قربانی واجب ہوں گی۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھے کہ اگر کسی کے پاس ایک ہی مکان ہے لیکن اس میں وہ خود نہیں رہتا بلکہ کرائے پر دے رکھا ہے، یا بغیر کرائے کے یوں ہی کسی کو استعمال کے لیے دیا ہوا ہے، یا وہ خالی پڑا ہے اور وہ خود کرائے کے گھر میں رہتا ہے، تو اس پر ایک حصہ قربانی کا کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ مکان فی الحال حاجت اصلیہ یعنی ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طرح جو چیزیں محض زیب و زینت یا نمود و نمائش یعنی دیکھنے دکھانے کے لیے گھروں میں رکھی رہتی ہے، سجاوٹ کے لیے رکھی رہتی ہے، سال بھر میں ایک مرتبہ بھی اس کا استعمال نہیں ہوتی، وہ ضرورت سے زائد شمار ہوں گی۔ اسی طرح جو اشیاء ناجائز ہے وہ بھی ضرورت سے زائد شمار ہوں گی، مثلا ٹی وی اور دیگر موسیقی کے آلات وغیرہ۔ دوسری شرط کی وضاحت، دوسری شرط یہ ہے کہ مال بقدر نصاب ہو۔ تو ہم نے شروع میں پڑھا ہے کہ کون سا مال کتنا ہو، تو اگر صرف سونا ہو یعنی سونے کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو تو 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہو، اگر صرف چاندی ہو تو 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہو، اور اگر صرف نقدی پیسے ہو، کیش رقم ہو تو 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کے بقدر، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے ان قیمت کے برابر نقد یا کیش ہو تو قربانی واجب ہوں گی۔ اور اسی طرح اگر مال تجارت ہو یعنی تجارت کا، بزنس کا سامان ہو تو وہ سامان بھی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو قربانی واجب ہوں گی۔ اسی طرح ضرورت سے زائد سامان ہے تو وہ بھی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے بقدر ہو تو قربانی واجب ہوں گی۔ اور اگر سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضروریات، یہ سب پانچوں یا بعض ہو تو ان سب کا مجموعہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے بقدر ہو تو قربانی واجب ہوں گی۔ اب ایک اصول سمجھیں کہ صرف سونا یا چاندی ہو اور اس کے ساتھ کوئی مال نہ ہو تو اعتبار وزن کا ہوگا، قیمت کا نہیں، یعنی
سونا اور چاندی کو ان کا گرام سے دیکھیں گے کہ سونا 87 گرام ہے یا نہیں، چاندی 612 گرام ہے یا نہیں، اور اگر یہ چیزیں مخلوط ہو، ملی ہوئی ہو، تو اعتبار قیمت کا ہوگا، وزن کا نہیں۔ اب مسئلہ ایک سمجھیں کہ چاندی کی قیمت میں چونکہ قربانی واجب ہونے کے دن کا اعتبار ہے تو چاندی کی قیمت بدلتی رہتی ہے، اس لیے جن حضرات کو اپنے بارے میں صاحب نصاب ہونے نہ ہونے میں شک ہو وہ سنار سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت معلوم کر لے کہ مارکیٹ کے اندر 612 گرام 360 ملی گرام کا قربانی کے دن کیا قیمت ہو رہی ہے۔ اگر اتنی قیمت کے بقدر اگر مال آ جائے تو قربانی واجب ہو جائیں گی۔ اور ایک مسئلہ سمجھیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور جس پر زکوٰۃ میں فرض نہیں اس پر قربانی واجب نہیں، تو ان کا یہ خیال درست نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے نصاب اور قربانی کے نصاب میں دو فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ضرورت سے زائد وہ سامان جس کی قیمت 52.5 تولا چاندی یعنی 360 ملی گرام 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، لیکن اس مال میں تجارت کی نیت نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن قیمت واجب ہے۔ یعنی اگر کسی کا پاس کوئی سامان ہو جو ضرورت سے زائد ہو، اس کے استعمال میں نہ آتا ہو، ضرورت میں نہ آتا ہو، اور اس سامان کی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام کی قیمت کو چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس مال جو ضرورت سے زائد ہے اور اس میں تجارت کی نیت نہیں ہے، بزنس کی نیت نہیں ہے، تو اس میں زکوٰۃ تو واجب نہیں، البتہ قربانی واجب ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اس وقت فرض ہوتا ہے جب نصاب پر چاند کے اعتبار سے 12 مہینے گزر جائے، لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے قربانی کی تاریخ آنے سے پہلے 24 گھنٹہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ایک آدھ دن پہلے ہی مال آیا جس کے ہونے سے قربانی واجب ہو جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائیں گی۔ یعنی قربانی کے جو دن ہے 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی عصر تک، کسی کے پاس 12 ذی الحجہ یا 11 ذی الحجہ کی شام کو مال آ گیا جس سے قربانی جو نصاب کے بقدر ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائیں گی۔ اور زکوٰۃ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مال پر سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا یہ کہنا درست ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی واجب ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی واجب نہیں۔ اب ہم آئندہ کل تیسری اور چوتھی شرط کے متعلق تفصیلاً پڑھیں گے اور قربانی کے واجب ہونے کے سلسلے میں چند ضروری مسائل کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔